بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے محبت الہی کی شراب۔ اس عالم رنگ و بو میں بے شمار حسی اور معنوی ذائقے موجود ہیں۔ متعدد اقسام کے مطعومات، ماکولات، مشروبات اور ملبوسات ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک کا ذائقہ اور ہر ایک کی لذت اور ہر ایک کی چاشنی دوسرے سے جدا ہے۔ کھانے کی لذت مشروب سے جدا ہے، مشروب کی لذت کھانے سے مختلف ہے۔ اور حسین نظاروں کو دیکھیں، خوبصورت آواز کی شیرینی کو دیکھیں، یا اس کے علاوہ ملبوسات کی لذت جو دنیا کے اندر ایک علیحدہ ہی اپنا وجود رکھتی ہے، اس کو دیکھیں۔ یہ سب چیزیں اس دنیا کے تلذذات میں سے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے یہ ساری لذتیں فانی ہیں۔ اگر بقا ہے تو رب عز و جل کی محبت کی شراب میں ہے، اور جس وقت بندے کو رب کی محبت کی شراب کا صرف ایک گھونٹ پینے کو مل جاتا ہے تو وہ دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ میں تصوف کے ایک بہت بڑے امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رسالہ الرسالۃ القشیریہ سے ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ لکھتے ہیں، شربت الحب کأسا بعد کأس، میں نے محبت کے جام بھر بھر کے پیے ہیں۔ فما نفذ الشراب وما رویت، نہ شراب ختم ہوئی نہ میں سیراب ہوا۔ دوستو، حقیقت حال یہ ہے، جس وقت بندے کو اللہ رب العزت کی محبت کی چاشنی نصیب ہو جاتی ہے تو وہ دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اور یاد رہے، محب کی، سچے محب کی نشانی یہ ہے کہ وہ محبوب کا وصال چاہتا ہے۔ اس کے دل کے اندر یہ شوق ہوتا ہے کہ مجھے محبوب کا قرب مل جائے، اس کا وصل مل جائے۔ اگر آج ہم رب عز و جل سے محبت کے دعوے دار ہیں اور اس کی بارگاہ میں جھکتے نہیں ہیں تو بھائیو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اپنی محبت میں ناقص ہیں۔ ہمارا اس محبت کا دعویٰ کرنا یہ جھوٹا ہے اور ہم اس کے اندر کامل و اکمل نہیں ہیں۔ محبت کے اندر کامل تب ہی ہوں گے جس وقت ہمارے دل کے اندر یہ تانگ ہوگی کہ تنہائی ہو، خلوت کے لمحات ہو، محبوب کا حسن و جمال نگاہوں کے سامنے ہو اور اس کی دید سے قلب و نظر کو سکون مل رہا ہو۔ تو بھائیو، جس وقت یہ تمنا ہوگی کہ مصلی ہو رب کے حضور یہ جبین جھک رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہم رب عز و جل کی محبت کے جام پینا شروع ہو چکے ہیں۔ میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کروں، سردیوں کی لمبی راتیں ہوتی، ایک ہی سجدے میں ساری رات گزار دیتی۔ جب فجر کی اذان ہوتی تو ایک آہ سرد بلند کرتی، عرض کرتی، مالک یہ راتیں کتنی چھوٹی ہیں، میں جی بھر کر تجھے سجدہ بھی نہ کر سکی۔ اللہ رب العزت نے اپنے عشاق کے بارے میں قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو رات اپنے رب کے لیے گزارتے ہیں حالت سجدہ میں اور حالت قیام میں۔ دوسرے مقام میں اللہ فرماتا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کی کروٹیں جدا رہتی ہیں بستروں سے، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے بھی اور امید سے بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، وما اعجلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو کوہ طور کے اوپر بڑی جلدی آیا، وجہ کیا ہے؟ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر محبت الہی کی چاہت کتنی تھی۔ کہا، وعجلت الیک رب لترضی، اے میرے رب میں اس لیے جلدی آیا کہ تو راضی ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں، رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، اللہم اسألک النظر الی وجہک الکریم وشوقا الی لقائک۔ سنن ترمذی کے یہ لفظ ہیں، اور امام احمد بن حنبل نے بھی اپنی مسند کے اندر یہ لکھے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے تیرے وجہ کریم کی زیارت کا سوال کرتا ہوں اور تیری ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں۔ میں ایک حدیث عرض کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لانا چاہوں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما ہے۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم جو اسلام لا چکے ہیں
اور کہتے ہیں سب سے پہلے جملے جو سرکار کی زبان حق ترجمان سے میں نے سنے وہ یہ تھے، سرکار فرما رہے تھے ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام، اے لوگو سلام کو عام کرو، تمہیں کوئی جانتا ہے اسے بھی سلام کرو، نہیں جانتا اسے بھی سلام کرو، اور کھانے کو عام کر دو، اور صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑو توڑو نہیں۔ اور عبداللہ بن سلام کہتے ہیں سرکار فرما رہے تھے وصلوا باللیل والناس نیام، رات کے وقت نماز پڑھو اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہوں، تدخلون الجنت بسلام، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے تم یہ کام کر لو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ امام ترمذی اور ابن ماجہ اور اس کے علاوہ امام حاکم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ دوستو حقیقت حال یہی ہے، اگر ہم لوگ رب عز و جل کی محبت کے دعوے دار ہیں، ہمارے دل کے اندر اس کی محبت کی وجہ سے وصال کا شوق بھی ہونا چاہیے کہ ہم رب عز و جل کا قرب حاصل کریں، کوئی تنہائی کے لمحات ہو، ہم ہو، مصلی ہو اور رب عز و جل کی بارگاہ ہو۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی محبت کے جام بھر بھر کر پلائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔